میاں صاحب ایک تو یہ بتائیے کہ ہمارے معزز جو لیڈران ہیں آج کل کوئی چائنا کے دورے پہ جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، تو ایک یہ بتائیے اور پھر اس پہ بعد میں آئیں گے کہ کیا بشرا بی بی صاحب جو ہیں محترمہ، ان کی جو ہماری خاتون اول تھیں، کیا وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں گئیں یا کیا معاملہ ہے اس بارے میں؟ کیوں اتنے زیادہ لوگ جو ہیں انسیکیور ہو رہے ہیں؟ اور خاص طور پر خواجہ آصف صاحب نے کل جو ٹویٹ کی ہے اس میں بڑے ہمیں وہ انسیکیور نظر آئے۔ مگر پہلے یہ بتائیں کہ ہم چائنا اور سعودی عرب کے یہ دورے جو ہیں، ایک پہلے تو سمجھ آتی تھی کہ ہم نے رول اوور لینا ہوتا ہے، پیسے مانگنے جاتے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے، مگر is there any other dimension to these visits میاں صاحب؟ قاضی صاحب اس دوروں کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو تو آن ریکارڈ ہے، دوسرا آف دی ریکارڈ ہے۔ آن ریکارڈ جو ہے معاملہ یہ ہے کہ وہاں انویسٹمنٹ وغیرہ کے کام جو ہے آپ نے دیکھا کہ MOUs ہو رہے ہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ لابنگ ہو رہی ہے۔ لابنگ کے لیے گئے ہیں کیونکہ حکومت جو ہے وہ اگر میں کہوں تو بے چین ہے، وہ اس لیے کہ چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ خواجہ آصف نے بھی ایک خدشے کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ڈیل ہوئی ہے۔ رانا ثناءاللہ کا بھی بیان ایسا ہی آیا، گورنر KPK نے آج جو ہے وہ کہہ دیا، اور علی امین گنڈا پور کے منہ سے بھی پہلے نکلا، پھر وہ بعد میں انہوں نے تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ احتیاط برتی، لیکن آج جو انٹرویو انہوں نے دیا ہے اس میں انہوں نے بھی اشارہ دے دیا۔ تو ڈیل تو ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بات چیت ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، اور نومبر میں جو الیکشن ہے وہاں پر امریکہ میں وہ بڑا کردار ادا کریں گے، کیونکہ وہاں پر جو مسلمان ووٹ ہے وہ ٹرمپ کو جا رہا ہے۔ آج میں نے سارا دن مانیٹر کرتا رہا تو جتنے مسلمان ہیں ان سے جب انٹرویوز میں نے سنے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ٹرمپ کو ووٹ دیں گے۔ ٹرمپ کو ووٹ وہ کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ کانگریس مینز جو ہیں انہوں نے خط لکھ دیا، دوسری جانب برطانیہ کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں انہوں نے بھی اپنی حکومت کو خط لکھ دیا۔ تو اس لیے یہ سارا کچھ جو ہے نومبر میں جو ہونے والا ہے اس کے لیے جو ہے وہ حکومت بھی اپنے تئیں جو ہے لابنگ کر رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو ہونے والا ہے، لیکن جو ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور وہ ہو رہا ہے۔ اس کی نشانیاں جو ہیں قاضی صاحب نظر آ رہی ہیں۔ ایک نشانی تو بشرا بی بی والی نظر آئی، جس میں بڑا ہی شور پڑا ہے کہ بشرا بی بی کی رہائی، پھر ان کا پشاور جانا، پھر آخر آج بھی وہ اڈیالہ جیل میں آئیں اور اس کے بعد ابھی لاہور کی جانب رواں دواں اور وہاں پر پہنچی، اور ان کا جو ہے وہ گرفتاری نہ ہونا۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ بہت سی گرفتاریاں ہوتی تھیں اور جیسے ہی کوئی رہا ہوتا تھا فوری گرفتاری ہو جاتی تھی۔ یہ ساری نشانیاں جو ہیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور خاص طور پہ جو لیڈروں کی باتیں ہیں وہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ گرنٹی جو ہے وہ سامنے اس پر سوچا جا رہا ہے کہ گرنٹر کون ہوگا اس معاملے کا، کیونکہ ہر بات چیت کا، مذاکرات کا ایک گرنٹر ہوتا ہے۔ اس میں انٹرنیشنل فیکٹرز جو ہیں وہ اس لیے انوالو ہیں کہ انہوں نے امریکہ اور برطانیہ میں جو ہیومن رائٹس کے معاملات ہیں اس پر آواز اٹھا لی ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے آپ نے دیکھا کہ ایک بیان آیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم وقت پر جو ہے وہ بتائیں گے کہ بانی PTI کے متعلق جو خط لکھا گیا ہے اس پر ہمارا موقف کیا ہے۔ تو وہ سارے کا سارا 5 نومبر پر جو ہے وہ جا رہا ہے۔ 5 نومبر کے دن کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ہوگا، اور اس میں گرنٹر جو ہے وہ سامنے آئیں گے کہ بانی PTI جو ہے وہ رہا ہوں گے، اور یہ ذرائع بھی کہہ رہے ہیں، اور بار بار یہ سامنے جو بات آ رہی ہے کہ جلد رہا ہوں گے، اور یہ تحریک انصاف کے لیڈران بھی کہہ رہے ہیں، اور حکومت کی طرف سے بھی یہ بات آ رہی ہے، حکومت کے جو زوما ہے وہ بھی میاں کہہ صاحب رہے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں انٹرجیکٹ کر رہا ہوں، میں آپ کو کچھ چیز اور سنانا چاہتا ہوں۔ شیر افضل مروت صاحب بڑے نون آدمی ہیں اور PTI کے ایک رہنما ہیں، انہوں نے ایک بات کی ہے، ذرا اس پہ بھی ہم کمنٹ کرتے ہیں، ذرا سنوائیے بھائی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں میاں صاحب؟ آپ کو بات سمجھ لگی؟ یعنی بالکل لگی۔ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا قاضی صاحب، آپ کچھ دن پہلے تھوڑا سا ریکال کریں، ہم نے ایک بات کی تھی کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے اس پر کیا میاں صاحب راضی ہیں؟ تو اس پر میاں صاحب جو تھے وہ راضی نہیں تھے، یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے۔ میاں صاحب نے اس دوران جو پہلے دن گزرے ہیں، کچھ دن گزرے ہیں، اور اس سے پہلے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی، یہ بھی خبریں جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ تو میاں صاحب جو ہیں وہ امریکہ گئے تو انہوں نے کہہ کے گئے ہیں کہ آ کے میں بات کروں گا۔ اب میاں صاحب جو بات کریں گے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ میاں صاحب جو ہے وہ لابنگ کرنے وہاں پر گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جہاں تک شیر افضل مروت کی بات ہے قاضی صاحب، مجھے انٹرجیکٹ کرنے دیں۔ میاں صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ آنے سے پہلے کہتے ہیں کہ میں اس وقت، یعنی ان کے لوگوں کے یہ بیانات موجود ہیں مسلم لیگ نون کے جو سٹال وارڈز ہیں، کہ جی جب چیف جج لگیں گے، چیف جسٹس لگیں گے جناب قاضی فائزی صاحب، تو ہم پھر میاں صاحب تشریف لائیں گے، اور ان کے جانے سے پہلے ہی خود چلے گئے۔ تو کیا وہ اتنے با اختیار ہیں؟ اور جس طریقے سے ایک جو سول جو ایک بالادستی ہوتی ہے، جو اس کا حشر 2024 سے لے کے اب تک ہوا،
اور جس کو پریزائڈ اوور محترم نواز شریف صاحب نے کیا، جس طریقے سے ہم کیو ان کیا ہے، دیکھیں نا، میں اس لیے کہتا ہوں مجھے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی گلہ نہیں ہے. ارے بھائی ہم کہاں ہیں؟ تو میاں صاحب اتنے طاقتور ہیں، یا میاں صاحب کی وجہ سے خان صاحب اندر ہیں، یا انہیں وہ باہر لا سکتے ہیں؟ اٹ میکس می لاف. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں قائد صاحب، میاں صاحب طاقتور نہیں ہیں، با اختیار نہیں ہیں، میاں صاحب دل برداشتہ ہیں. اور میاں صاحب جو ہیں وہ اتنے دل برداشتہ ہیں کہ ابھی وہ جو کرنے باہر گئے ہیں وہ اس سروائیول کی جنگ ہے. قائد صاحب اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر گورننس نہیں ہو پا رہی اور وہ معاملات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. یہ تحریک انصاف کی وجہ سے نہیں ہے. میں ان کے لیڈران کی بات نہیں کر رہا جو یہاں پر لیڈران اس وقت موجود ہیں، جو اس وقت قیادت ہے. قیادت تو بندے نہیں نکال سکی. قیادت تو کہتی ہے کہ 4 لاکھ بندے چاہیے پھر خان کی رہائی ہوگی، لیکن خان کی رہائی جو ہے وہ کسی اور طرف سے ہو رہی ہے. خان کی رہائی جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیڈران سے یا نواز شریف کی طاقت سے نہیں ہو رہی. خان کی رہائی جو ہے وہ کسی اور طرف سے ہو رہی ہے. میاں صاحب میں ایک اور ڈائمنشن پہ آتا ہوں، اور میرا پوائنٹ آف ویو، اور میں نے بہت ہی جو لیڈرز ہیں ان کے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک بڑی پاپولر پارٹی ہے، ووٹوں کی حد تک وہ کسی کے قابو میں نہیں آتی. مگر ایک سوال تو ضرور اٹھتا ہے کہ جب 68-69 میں ذوالفقار علی بھٹو نے تحریک چلائی تو کتنے ویلینٹ اور کتنی ویلر کے ساتھ لوگ لڑے اور مجبور کیا. ایک ڈکٹیٹر جو ہیں ان کو خود یحییٰ خان نے کہا تھا کہ جب ایک ٹیلی فون کال گئی تھی ایک وابڈا کے لیڈر کی کہ جناب آپ کی بجلی ہم بند کر دیں گے، تو جناب یحییٰ خان صاحب نے کہا تھا، یہ تاریخ کا حصہ ہے، لال خان کی کتاب میں نقل ہے یہ واقعہ، تو ان کا جناب آپ گھر چلے جائیں. ایک بات تو طے ہے نا کہ پی ٹی آئی کے بالکل ووٹرز اس کے ساتھ ہیں، مگر وہ کوئی ایسی بڑی تحریک یا کوئی ایسا پاور شو ڈیمنسٹریٹ نہیں کر سکی جس کی وجوہات ہمیں سمجھ آتی ہیں. کیونکہ 68-69 میں لوگوں کی معیشت کا نام لے کے بھٹو آیا تھا، روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان. یا ایک اور بات سنا دوں، 20 روپے ہے من آٹا، اس پر بھی ہے سن آٹا، اس پہ بلبلا کے لوگ نکل آئے تھے. یہ پارلیمانی جمہوریت، ووٹ دے دیو، انسانی حقوق، این جی اوز کی یہ کہانی، یہ چھوٹی موٹی، اس پہ تو لوگ نہیں آتے نا. اور میرے خیال میں یہی ویکنس ہے میاں صاحب. صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. 1 سال پیچھے چلے جائیں، 1 سال پیچھے جب بانی پی ٹی آئی باہر تھے تو اس وقت پی ٹی آئی نظر آ رہی تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ 1 سال میں آپ کو کہیں پی ٹی آئی نظر آئی ہے کہ اس کے قیادت نظر آئی ہے؟ جو موجودہ قیادت ہے جو وکلا سے بھری ہوئی ہے اور جو آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ تو کہیں نظر نہیں آتے. یہ تو صرف ملاقاتیں کرنے جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان سے ترلے کرا کے. یہاں پر میں نے دیکھا کہ پورا سال میں اڈیالہ جیل کا چکر لگاتا رہا ہوں میں خود بھی، وہاں پر مجھے کوئی کارکن نظر نہیں آیا. مجھے کوئی کارکن جو ہے وہ باہر نظر نہیں آیا کہ وہاں پر پہنچا ہو. کس نے لانا تھا؟ کیا کوئی لیڈر وہاں پر کارکن لے کے گیا؟ کل چند خواتین جو تھیں وہاں پر گئیں. لیڈران میں تو یہ ہے کہ وہ احتجاجوں میں نہیں آتے، وہ تو اس میں جو جلسے ہوئے ہیں اس میں پورے لیڈر نہیں آتے. جب اسلام آباد کا جلسہ ہوا تھا اس میں نے دیکھا کہ لیڈر جو ہیں وہ ایک ایک کر کے آ رہے تھے. کارکن تو خود آئے تھے وہاں پہ، کارکن تو جل مکسی سے بھی آئے تھے، کارکن تو جو ہے وہ کے پی کے دور دراز علاقوں سے بھی آئے تھے. اچھا میاں صاحب، میں نے کچھ خبریں، آپ جانتے ہیں کہ وقت ہمارے پاس محدود ہوتا ہے، مگر آج مجھے بڑی حیرت ہوئی. ارے بھائی بیرونی دباؤ کی کیا ضرورت ہے؟ اندرونی دباؤ کم ہے. جب ایک وزیر موصوف آ کے کہتے ہیں، جب وزیر برائے پانی اور بجلی خواجہ آصف صاحب ہوا کرتے تھے، when he was presiding over all this، جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ خبر ہے، یہ اور خبر ایک بڑے بزنس ریکارڈر، ایک بڑا ایک اخبار ہے، اس میں چھپی ہے. اچھا بات یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وہ بتایا جا رہا ہے کہ اردو میں اگر میں ترجمہ کروں کہ ایک دباؤ. بھائی کیا ضرورت ہے؟ اس دباؤ کی کوئی لوڑ ہے؟ مجھے بتائیں کہ جب خواجہ آصف صاحب آن ریکارڈ ہیں، ہیرلڈ جو پرچہ بند ہو گیا ہے اس میں انٹرویو دیتے ہوئے، میں ان کو وربیٹم کوٹ کرتا ہوں، کوٹ ان کوٹ، وہ کہتے ہیں کہ یہ بجلی نہیں بن رہی، ڈے لائٹ رابری ہو رہی ہے. تب وہ خود وزیر تھے. پھر یہ وزیر آتے ہیں اویس لغاری صاحب محترم، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں ٹچ نہیں کریں گے. کوئی ضرورت ہے جب ساری جگہ پہ ہمیں پتہ ہے نا کس کے ہیں؟ میاں صاحب آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ کون سی 30-40 فیملیز ہیں، ان کے یہی تو پارٹیوں کو فنڈ کرتے ہیں. میں رونا تو یہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو روز ہم نے ایک بنایا ہوتا ہے، کیا پنچنگ بیگ بنایا ہوا ہے. اور ہمارے بھائی آپ جو ہے دھندا کر رہے ہو، سیاست تو نہیں کر رہے نا. میں کیا کہوں، میں نے تو جج جرنیل میں نہیں لگاتا، میں تو آپ کو ووٹ دے کے وزیر بناتا ہوں. قاضی صاحب 2012 کی بات ہے، میں تھوڑا سا اس طرف لے جاؤں پھر یہ خبر بھی اس پہ دیتے ہیں. 2012 کی بات ہے، خواجہ آصف صاحب اس ہاتھ پر لکھ کے سپریم کورٹ میں جایا کرتے تھے،
اور میں وہاں پر خود میں نے کور کیا ہے، وہاں پر افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس ہوتے تھے، ان کو دکھاتے تھے کہ سر دیکھیں یہ اتنا نقصان ہو گیا، اتنا نقصان ہو گیا، اتنا نقصان ہو گیا۔ قائد صاحب وہ جو معاہدے کیے گئے تھے، جس میں گرنٹر جو ہیں وہ باہر کے ملک رکھے گئے ہیں، جن میں باہر کی فرمیں جو ہیں وہ یہاں کے لوگوں نے باہر کی فرمیں رجسٹرڈ کرا کے بے نامی آئی پی پیز جو ہیں وہ یہاں پر لائسنس لیے، ان کا خمیازہ تو اسی طرح بھگتنا پڑنا ہے نا۔ اب ہم نے 5 آئی پی پیز جو ہیں وہ بند کرنے کے لیے جو ہے وہ معاہدہ کر لیا، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے ہے 70 ارب روپے کی کہانی، کہ 70 ارب روپے کا بقایا جات کا ہم نے ان سے وعدہ کر لیا ہوا ہے۔ وہ جو باہر سے دباؤ آ رہا ہے وہ ان بقایا جات کا آ رہا ہے۔ پہلے 17% سے 23% سے 35% تک جو نجائز منافع ہے وہ کھا گئے وہ آئی پی پیز۔ انہوں نے اربوں خربوں روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ لے لی، اور اس کے بعد انہوں نے کئی دفعہ اپنے معاہدوں کو موڈیفائی بھی کرایا، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بقایا جات بھی دیں۔ اس سے پہلے 2020 میں جب ایک نیگوسیشنز کا ایک سیشن چلا تھا، تو اس میں بھی یہ کمپنیاں جو ہیں وہ باہر چلی گئی تھی، انہوں نے کورٹ آف آربیٹریشن میں پاکستانی حکام کو کھینچ لیا تھا، اور اس وقت بھی انہوں نے 22 اور 20 ارب روپیہ سے زائد جو ہے رقم۔ میں ایک بریک میں جا رہا ہوں، لیکن میاں صاحب بات یہ ہے، آپ اور میں اور یہاں پہ ہمارے دوست جو ارشد عباسی صاحب یہاں، کہ جب کوئی انٹرنیشنل معاہدہ بھی ہو اور اس میں جو چیزیں طے ہوتی ہیں اگر ان پر عمل پیرا نہیں کیا جاتا، وہ مشینیں نہیں لگائی جاتی، اور وہ معاہدے کہیں کھڑے نہیں ہوتے۔ اور جس طریقے سے یہاں کہا تھا ہمارے پروگرام میں آ کے ایپٹما کے چیئرمین جناب نعیم صاحب نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ معاہدے کھول کے تو دیکھیں، یہ آپ کے پاؤں پڑ جائیں گے۔ جتنی بڑی واردات ہوئی ہے اس ملک کے ساتھ، پورا ملک کھوکھلا کر دیا انہوں نے۔